बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख़लीक़ कायनात है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, MM न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम बाज़गश्त के साथ मैं हूँ आपका होस्ट गुलजार चौहान। आज के बाज़गश्त में बात होगी DHQ हॉस्पिटल हाफिज़ाबाद की एक मरीज़ा की, एक वहाँ पे ड्यूटी देने वाले मुलाजमीन की और ज़िला की भरपूर सियासी अंदाज से काम करने वाली शख्सियत चौधरी मेहदी हसन भट्टी के हवाले से गुफ्तगू होगी। तो मैं बताता चलूँ कि गुज़श्ता दिनों दिन तकरीबन 11-12 बजे मुझे एक फ़ोन आया, मेरे अजीज़ थे, उन्होंने किया कि हमारी मरीज़ा हैं, उन्हें ओ नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है। मैं एक दो दोस्तों को मैंने पूछा लेकिन अरेंज ना हो सका। मेरे पास जिस नंबर से फ़ोन आया था वो नंबर बंद था और कोई राब्ता नंबर भी नहीं था, मैं उन्हें बता ना सका। लेकिन हुआ ये कि उसी रात तकरीबन 1:30 बजे मैं घर में सोया हुआ हूँ तो मेरा घर का दरवाज़ा खटखटाया गया। मैं उठा, देखा, पूछा कौन है, तो उन्होंने बताया। मैं दरवाज़ा खोला, वो घर में आ गया बैठे। तो उन्होंने कहा कि हमें वो ब्लड के हवाले से हम आए हैं, कहीं से भी मिल नहीं रहा और डॉक्टर कह रहे हैं कि फौरी ब्लड चाहिए और फौरी ऑपरेशन होना है। पेशेंट की हालत इंतहाई नाजुक है, बल्कि 2 जिंदगियां जो हैं वो उनकी हालत खतरे में है, तो फौरी ब्लड चाहिए। मैंने रात 1:30 बजे मैसेज लिखा, उनसे पूछा कि अपना राब्ता नंबर बता दें। उन्होंने कहा कि हमारे पास फोन ही नहीं है, टेलीफोन नहीं है, इसलिए हम अपना नंबर तो कोई भी नहीं बता सकते। बहरहाल मैंने अपना एक टेलीफोन नंबर लिख के वो मैसेज व्हाट्सएप ग्रुपों में रख दिया, सहाफती ग्रुप थे। तो मुझे उस वक्त रात 4:30 बजे इंतहाई खुशगवार हैरत हुई जब मेरे फोन की बेल बजी। मैंने देखा तो चौधरी मेहदी हसन भट्टी के नंबर से कॉल आ रही थी, क्योंकि उनका नंबर मेरे मोबाइल में सेव था। मैंने फोन अटेंड किया तो उन्होंने कहा कि ये आपको ब्लड चाहिए, ओ पॉजिटिव, और क्या मरीज DHQ में है? मैं उन्होंने बताया जी बिल्कुल मरीज DHQ में है, लेबर रूम में है। मरीज उनके लवाहकीन के पास कोई टेलीफोन नहीं है, इसलिए मैंने नंबर दिया था। उन्होंने यकीनन, क्योंकि मेरा नंबर तो चौधरी साहब के पास नहीं था, उन्होंने ये फोन उस मरीज को किया था, मरीज के लवाहकीन को किया था, मरीजा के लवाहकीन को फोन किया था, गुलजार चौहान को फोन नहीं किया था। उसके बाद फिर मुझे फोन आया, उन्होंने कहा कि मैं अगर कोई तरीका है तो उन्हें बता दें कि मैंने बंदा भेज दिया है। तकरीबन 4:45 बजे ये फोन आया कि बंदा भेज दिया हॉस्पिटल में, इंशाल्लाह उनका जो ओ नेगेटिव ब्लड है इसका अरेंज हम कर देंगे। इसी थोड़ी देर बाद तकरीबन 5 बजे चौधरी मेहदी हसन भट्टी की पार्टी के बंदे मलक जुल्फकार, उनका नंबर से मुझे फोन आया। उन्होंने कहा जी मैं हॉस्पिटल में पहुंच गया हूँ, मरीज कहाँ पर है? मैंने बताया कि यहाँ पर मरीज है। वो मरीज के पास पहुंचे, वहां उन्होंने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि 8 बजे तक हम इंशाल्लाह आपके लिए खून का बंदोबस्त कर देंगे। इसी तरह में वो 8 बजे या 9 बजे मलक जुल्फकार हॉस्पिटल में आए, MS साहब को मिले, खून के हवाले से उन्होंने कोशिश की, को बंदे भी बुलाए, लेकिन बदकिस्मती से खून ओ नेगेटिव, क्योंकि ये नायाब नंबर है होते हैं, ये नहीं मिल सका। उन्होंने बड़ी कोशिश की। इतनी हालात में मैं भी 10 बजे तकरीबन हॉस्पिटल में गया, वहां बैठ के दोस्त अहबाब को फोन किए और जानने वालों को फोन किए, मुख्तलिफ जो डोनर एजेंसियां हैं उनसे राब्ता किया कि ओ नेगेटिव ब्लड मिल जाए, लेकिन ना हो सका। फिर किसी वाय से मुझे पता चला कि एक बंदा इधर जग्गावाला में है, उनके एक मरीज था इधर, उनके लिए उन्होंने ओ नेगेटिव ब्लड हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में रखा हुआ है। उस बंदे का नंबर मुझे मिल गया। ये मैंने नंबर लेके उस मरीजा के खामद को दिया कि वो जग्गावाला में जाके इस नाम के बंदे से राब्ता करे। नंबर दिया उन्हें, वो वहां गए। तकरीबन 2:30 बजे वो उस बंदे को लेके हॉस्पिटल में आ गए। उस बंदे ने हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में वहां टोकन दिया और ब्लड ओ नेगेटिव की एक थैली लेके उस मरीजा जो है उसके खामद को दी कि ये आप अपने मरीजा को लगवा लें। जब उन्होंने बताया कि मैं खून मिल गया तो बहुत खुशी हुई, लेकिन उस वक्त ये सारी खुशी गायब हो गई।
انتہائی دکھ بھرے لمحات آ گئے جب وہاں پر موجود جو ڈیوٹی پہ تھا عدنان اجاز نام کا ملازم، لیب ڈپٹی لیب ٹیکنیشین یا اس طرح کو کوئی، عدنان اجاز بلڈ بینک میں ملازم تھا، اس نے کہا جی میں یہ بلڈ کراس میچ اس وقت کر کے دوں گا جب اس کے متبادل آپ ہمیں 1 بوتل خون کی دیں گے۔ اس مریضہ کے خاوند نے بتایا کہ ہمارا مریضہ میری وائف ہے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹر بار بار کہہ رہی ہے بلڈ لائیں، اس کا آپریشن کرنا ہے، تو مہربانی کریں، میرے پاس اس وقت نہیں ہے، میں مینج کر دوں گا آپ کو، لیکن وہ بضد تھا۔ مجھے انہوں نے کہا، میں نے بھی اس سے بندے کو فون کیا، لیکن وہ کوئی ایسا عجیب قسم کا بندہ تھا، ڈھیٹ قسم کا۔ میں نے انہیں سے بتایا کہ چودھری مہدی حسن بھٹی صاحب بھی اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اس نے کہا جی بالکل چودھری مہدی حسن بھٹی صاحب کا بھی ہمیں پتہ ہے، لیکن اس وقت تک ہم بلڈ نہیں دے سکتے، میں نہیں دوں گا جب تک آپ یہ مینج نہیں کر کے دیں گے۔ انہی حالات میں وہاں مختلف لوگ جاتے رہے، اس کے حوالے سے اسے بلڈ دینے کے لیے کہتے رہے کراس میچ کر کے دے تاکہ اس مریضہ کو لگ سکے، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ آخر شام کے بعد اس جو مریضہ ہے اس کے خاوند نے ایک اپنے عزیز کو بلایا، وہ آیا، اس نے بلڈ دیا، تو اسے عدنان اجاز نے، ایسا بندہ، ایک ایسا نایاب بلڈ جس کے لیے چودھری مہدی حسن بھٹی رات کو پریشان ہے، بندے بھیجتے ہیں بلڈ دینے کے لیے، سارا دن لوگ پریشان ہیں، بلڈ مل رہا ہے، بلڈ ملا ہے، تو وہ بندہ اپنی ضد پر اڑ گیا اور 2 انسانی جانوں سے کھیلنے کے لیے وہ بضد تھا۔ اسے بتایا گیا کہ 2 جانیں خطرے میں ہیں، لیکن وہ بضد تھا کہ ہمیں 1 بوتل دو گے تو ہم ملے گے۔ اس کے خاوند بیچارے کی، اس نے کہا جی میری نکال لو، لیکن اسے ہیپاٹائٹس تھا، اس نے کہا جی اور کو ارینج کر کے دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں چودھری مہدی حسن بھٹی ہیلتھ کے حوالے سے خاص طور پہ سابقہ ادوار میں بھی بھرپور انداز سے انہوں نے کام کیا، موجودہ دور میں چند ماہ قبل سمجھ لیں کہ ڈائلیسس سینٹر کا افتتاح کیا، مشینیں لے کر دی، مختلف مخیر حضرات سے تعاون لے کر ہاسپٹل میں آلات مہیا کیے، ادویات مہیا کی، انتہائی احسن اقدام کر رہے ہیں۔ اور ان کے یقین جانے جب انہوں نے 4:30 بجے مجھے فون کیا، ایک مریضہ کے لواحقین کو فون کیا، تو میں ان کی اہمیت، ان کی عظمت میرے دل میں بہت بڑھ گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی وہ انسانی ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اسی جذبے کے تحت انہوں نے فون کیا، لیکن اسی DHQ میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو انسانی خدمت کے جذبوں سے سرشار لوگ جو ہیں، ان کے جذبوں کو ماند کرنے کے، ان کے جذبوں کو ختم کرنے کے درپے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عدنان اجاز کے حوالے سے MS صاحب یا جو محکمہ ہیلتھ کے اعلیٰ افسران ہیں، انہیں اس طرح کے بندوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے جو انسانی جانوں کے ضیاع کا سبب بنتے ہیں، انسانوں کو تکلیف پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ ان لوگوں کے خلاف، ایسے لوگوں کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے۔ تو جی ناظرین، آتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لبیک اللہم لبیک۔ عمرہ پیکیج تو سبھی دیتے ہیں، لیکن آپ کے بجٹ کے عین مطابق عمرہ سروس دے صرف 7 ویز ایئر ایویشن، اے پروجیکٹ آف دارال گروپ، گورنمنٹ لائسنس نمبر LHR 9124۔ معیاری عمرہ پیکیج، سکون کلب کے ساتھ عمرہ کا فریضہ ہمارے ساتھ ادا کیجیے۔ اس کے علاوہ ایران عراق زیارات، دبئی ویزا، یورپ کینیڈا ویزا کنسلٹنسی اور بے شمار سفری سہولیات جو آپ کو ایک ہی جگہ پر ملے گی۔ اندرون ملک اور بیرون ملک کی ایئر ٹکٹس معیاری ریٹس پر خریدنے کے لیے بھی ہم سے رابطہ کریں۔ 7 ویز ایئر ایویشن، اے پروجیکٹ آف دارال گروپ، ہیڈ آفس لنک علی پور روڈ، نز نالج ہاؤس اسکول سسٹم حافظ آباد، پروپرائٹر۔ جی ناظرین، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو میں یہ ساری گفتگو ناظرین آپ نے سنی، اسی حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ فیصلہ کریں، محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام فیصلہ کریں کہ
یہاں پر اس سارے معاملے میں ایک بزرگ سیاسی رہنما چودھری مہدی حسن بھٹی، ان کا کردار آپ کے سامنے آ گیا۔ میرا بطور صحافی یا بطور سماجی کارکن آپ نے دیکھ لیا، کوشش میں نے بھی جتنے جو کر سکتا تھا کوشش کی۔ ملک ذوالفقار علی بھٹو، ان کا کردار آپ کے سامنے آ گیا۔ ایم ایس کو بھی کہا گیا، انہیں بھی پتہ چل گیا، پتہ لگ گیا کہ یہ بلڈ کی ضرورت ہے، حالات کو سارا انہیں بھی پتہ چل گیا۔ اور یہاں پہ آپ کو عدنان اجاز کا جو لیب ٹیکنیشین ہے بلڈ بینک میں، اس کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے۔ اگر تو کوئی ایسا قانون ہے کہ وہ بغیر خون کی بوتل لیے وہاں سے خون نہیں دے سکتے، کچھ زیادہ ضروری تھا کراس میچ کے لیے اس کے لیے ایک بوتل لینا ضروری ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر انسانی فعل ہے۔ یہ ایسا ایک بنایا گیا قانون ہے جس سے انسانی جانوں کا ضیاع ہو سکتا ہے، تو اس پہ کوئی غور کرنا چاہیے ہیلتھ اتھارٹیز کو، محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام کو۔ اور اگر کوئی ایسا قانون نہیں، کیونکہ جو بندہ وہاں بلڈ رکھ کے گیا تھا وہ ٹوکن جمع کروا کے اپنا بلڈ وصول کر رہا ہے اور مریضہ کو دے رہا ہے، جب وہ دے رہا ہے اس نے اپنے مریضہ کو خون لگوانے کے لیے انہیں 10 دن بعد ضرورت تھی، تو انہوں نے کہا ہم دوبارہ ارینج کر لیں گے، یہ اس مریضہ کو لگے۔ اگر وہ انسانی ہمدردی کے تحت، خدمت خلق کے جذبے کے تحت وہ اپنے جو مریض کے لیے ان کا نکالا ہوا خون ہے وہ دے رہا ہے ایک مریضہ کو، تو یہاں لیب ٹیکنیشین جو بلڈ بینک میں ہے اسے کیا مسئلہ ہے، اس کی کیا پرابلم ہے، اس کی کیا مجبوری ہے، کیوں وہ دیر کر رہا ہے اور دانستہ دو انسانی جانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے۔ اس پہ غور ضرور کیجیے گا ناظرین، آپ بھی غور کیجیے۔ اور میری ریکویسٹ ہے اپنا جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے ہیلتھ اتھارٹیز ضلع حافظ آباد ڈاکٹر رحمت اللہ ثاقب صاحب، ان سے ریکویسٹ ہے، اور ایم ایس ڈاکٹر ریان اظہر صاحب سے ریکویسٹ ہے، کیونکہ جب وہ یہ ایک پورے گھنٹے کے دوران ڈاکٹر ریان اظہر صاحب کا موبائل مسلسل بیزی جا رہا تھا، میں نے خود کوشش کی کہ ان سے ریکویسٹ کر کے ان کا موبائل مسلسل بیزی جا رہا تھا، پھر وہاں کے جو ایڈمن آفیسر ہیں ان سے میں نے رابطہ کر کے ان سے ریکویسٹ کی، انہوں نے بھی کہا، لیکن وہ بضد رہا کہ میں نہیں دے سکتا۔ تو اگر یہ کوئی ایسا قانون ہے تو خدا رہا اس قانون میں ترمیم کیجیے، انسانی جانوں کو بچائیے، کیونکہ ہر بندے کو اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ ساری بات ناظرین آپ نے بھی سن لی، تو درخواست میری دوبارہ ہے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر رحمت اللہ ثاقب صاحب سے اور سیکٹری ہیلتھ سے کہ اس معاملے کا نوٹس لیں، اسے چیک کریں، اگر کوئی قانونی سکم ہے تو اسے دور کریں، اگر کوئی ایسا قانون نہیں ہے تو جو بندہ یہ ان دو انسانی جانوں کو تکلیف پہنچانے کا ذمہ دار ہے، سبب بنا ہے، اسے ضرور تکلیف پہنچانی چاہیے، اسے سزا ملنی چاہیے۔ خدا را اس کے حوالے سے ضرور سوچئے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان گلزار چوہان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔